تیسرا سوال، اگر سسرال میں ساس بہو کو تانے مارتی رہے اور لڑکی خوش نہ ہو اور شوہر اسی گھر میں رہنے پر مجبور ہو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا وہ عورت خلع لے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک معاشی ہمارے پاکستان میں اور صرف پاکستان میں نہیں، جو کافی جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے باہر بھی ہے، یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے گھروں میں شامل رکھی ہوئی ہیں کہ ایک ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے اسے ٹھیک طرح سنبھالا نہیں جاتا، چاہے وہ ساس کی طرف سے ہو یا بہو کی طرف سے ہو۔ تو سب سے پہلی نصیحت یہاں پہ ہوگی کہ دونوں کو نصیحت کی جائے، ایک والدہ کو بھی نصیحت کی جائے اور ایک بیوی کو بھی نصیحت کی جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ایک اچھا سلوک رکھنا، صبر کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور کہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی اپنے دلوں میں ایک نفرت ہو، اور ایک وہ بات ہو کہ میرے میاں سے رشتہ کیا ہے، ان کے بیٹے سے کیا رشتہ ہے۔ یہ بے شک دو بڑے اہم رشتے ہوتے ہیں اور دونوں کے تعلقات اس ایک شخص کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، یہاں پہ ایک نصیحت ہوگی کہ جو مرد ہے اس رشتے میں وہ بھی ایک سمجھ کے ساتھ ان دونوں رشتوں کو لے کے چلے۔ اس لیے مرد وہ ہے، وہ دونوں عورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال اللہ المستعان، جو آیت میرے ذہن سے ابھی نکل رہی ہے، لیکن جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ مرد کو دی گئی ہے۔ تو ایک مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایسا سلوک رکھے اور ایسے طور کے ساتھ اپنے گھر کو چلائے جہاں پہ ان دونوں رشتوں کو سنبھالا جائے۔ کیا اس وجہ سے خلع مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں اجازت کی بات نہیں کروں گا، اسے اجازت دینے والا اللہ تعالی ہے، میں اجازت سے منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حکم کروں کہ کوئی اذان دے اور کسی اور کو حکم کروں کہ وہ امامت کرے لوگوں کی، اور پھر میں اپنے ساتھ ایک جماعت لے کے گھر گھر جاؤں ان لوگوں کے پاس جو کہ جماعت کی نماز میں نہیں آئے، اپنے گھروں میں رہ ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حرکت کی نہیں، ان کا فعل کبھی یہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ کام نہیں کرتے تھے جس کا اللہ تعالی نے حکم نہ دیا ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اسے اس کا حکم نہیں آیا اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو جہاں تک اجازت کی ہونے کی یا اس کی ممانعت، میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں پہ بات کروں گا کہ یہ جو سلسلے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بہت سے اور حل ہیں خلع کو چھوڑ کے، اسے بہت سے حل ہیں خلع کو چھوڑ کے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی مرد ہونے کی حیثیت سے اپنی والدہ کو بھی نصیحت کرے اور اپنی بیوی کو بھی نصیحت کرے، اور اس کے گھر میں جو اس مرد کے والد ہیں وہ بھی مرد ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کو ٹھیک طرح چلائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اتنی حکومت دے دیں گھر میں کہ گھر کے ماحول کو وہ خراب کر رہی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں اب کیا کروں۔ تو یہاں پہ بہت سے دوسرے وسائل ہیں، بہت سے دوسرے طریقے ہیں جس سے
ایک گھر کا ماحول ٹھیک کیا جا سکتا ہے صبر کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، ٹھیک ہے، رحم کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا. الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ بے شک جو رحم دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رحم دکھائے گا.